ایک بھائی ہیں سندھ پاکستان سے سوال کرتے ہیں، کچھ ہجڑوں کے متعلق میں بتائیں کہ جب کسی کے گھر میں ہجڑے یا خنث پیدا ہو جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہجڑے اگر بھیک نہ مانگیں تو وہ اپنا روزگار کیسے بنائیں؟ کیا ہجڑے جب بھیک مانگتے آتے ہیں تو کیا اس گھر میں آنے کی اجازت دیں یا نہ دیں؟ ہجڑوں کی بھی اگر کوئی شرائط یا حقوق ہو تو وہ بھی بتائیں۔ ہجڑے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس عام حکم میں مرد، عورت اور اس کے سوا جتنے بھی معذور ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہوں، چاہے وہ عورتوں میں سے ہوں، یا چاہے ان کے درمیان ہوں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ جس پر بھی لفظ انسان بولا جاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مکلف ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی استثناء نہیں ہے کہ اگر وہ معذور ہے، مثلاً اگر کوئی آنکھ سے معذور ہے، ناک سے معذور ہے، زبان سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے، جسم کے کسی بھی عضو سے اگر وہ معذور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اور اس تکلیف سے وہ مستثنیٰ نہیں ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مکلف ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، سوائے اس کے کہ جو دماغی مریض ہے، جس کا ذہن کام نہیں کرتا، جو عقلی طور پر فعل ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، اس کو استثناء حاصل ہے، وہ عبادت کا دنیا میں مکلف نہیں ہے اور آخرت میں اس سے سوال نہیں ہوگا۔ اس کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب عبادت کے مکلف ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، اور سب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سوال کرے گا، اور کسی کی بھی جان خلاصی جواب دیے بغیر نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تخصیص نہیں کی کہ مرد کرے تو عورت نہ کرے، اور مرد عورت کریں تو یہ جو مخنث ہیں یہ نہ کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آنکھوں سے معذور ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اگر کوئی شخص سماعت سے معذور ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو، کوئی ہاتھ سے معذور ہے یا جسم کے کسی بھی عضو سے وہ اگر معذور ہے تو اللہ کی رضا پر راضی ہو، لیکن اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ اگر اس کا ہاتھ نہیں ہے یا اس کا پاؤں نہیں ہے یا اس کا ناک نہیں ہے یا اس کی زبان نہیں چلتی یا گنگا ہے یا بہرا ہے تو وہ مانگنا شروع کر دے، یا پھر وہ زنا اور بدکاری کی دعوت دینا شروع کر دے، یا اس کے لیے اب زنا حلال ہو گیا یا بدکاری کی طرف دعوت دینا حلال ہو گیا کیونکہ اس کے جسم کا فلاں حصہ کام نہیں کر رہا۔ تو یہ جو مخنث ہیں دو شکلوں سے، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ عربی میں کہتے ہیں خنثی مذکر اور خنثی مؤنث۔ خنثی مذکر کا مطلب ہے کہ اس کی جو عادات ہیں وہ مردوں والی ہوں، مطلب اس کے چہرے پر داڑھی ہو گئی ہو، اس کی آواز مردوں والی ہو، اس کی جسامت، قد کاٹ اور اس کی حرکتیں وہ مردوں والی ہو، تو اس کو کہتے ہیں خنثی مذکر۔ تو وہ سارے احکام میں مردوں کے مشابہ ہے اور اس پر سارے مردوں والے احکام لاگو ہوتے ہیں، یعنی عورتیں اس سے پردہ کریں گی، وہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کر سکتا، عورتوں کے بیچ نہیں جا سکتا، جو بھی مردوں کے مسائل ہیں، خاصیات ہیں عورتوں کی نسبت، وہ ان میں شریک ہوگا۔ اور دوسری قسم ہے خنثی مؤنث، یعنی وہ عورتوں کے مشابہ ہے، جسامت میں، بات چیت میں، کردار اور اخلاق میں، عادات میں۔ اگر وہ عورتوں کے مشابہ ہے تو اس پر عورتوں والے احکام لاگو ہوں گے، یعنی اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں آئی اور وہ عورتوں والی باتیں کرتی ہے اور اس کی عورتوں والی عادات اور اخلاق ہیں اور جسامت بھی اور جسمانی اعضاء بھی عورتوں جیسے ہیں، تو پھر وہ اس پر عورتوں کے احکام لاگو ہوں گے، وہ پردہ کرے گی اور جو خواتین کے مخصوص اوصاف ہیں وہ ان میں شریک ہوگی اور وہ سب وہ عورتوں والے کام کرے گی۔ تو اس طرح جو خنثی ہے، یعنی جو ہجڑا ہے، وہ دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا اس پر مردوں والے احکام لاگو ہوں گے یا اس پر عورتوں والے احکام لاگو ہوں گے۔ ان دو صورتوں سے خالی وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر مردوں والے احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، وہ مردوں والی اس کے اندر خاصیات اور علامات پائی جاتی ہیں، تو پھر وہ مردوں والے کام کرے۔ اگر عورتوں والی خاصیات پائی جاتی ہیں تو وہ عورتوں والے کام کرے، سوائے اس کے کہ اس کی شادی بیاہ اور اس کی منگنی نہیں ہو سکتی اور اس کی اولاد اور اس کا یہ سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوا باقی وہ کسی بھی کام میں اسلام میں مستثنیٰ نہیں ہے۔ ان کو نماز بھی پڑھنی چاہیے، ان کو مسجد میں بھی آنا چاہیے، ان کو جتنے بھی ہماری سوسائٹی میں کام ہو رہے ہیں ان سب میں ان کو شریک ہونا چاہیے۔ وہ رزق حلال کمائیں، وہ محنت مزدوری کریں، وہ نوکری کریں، وہ کاروبار کریں، وہ سب کچھ کریں۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب رواج چل پڑا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں، برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی کے اڈے چلاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا فضول کام کرتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی ان کے لیے نہ تو مخصوص ہے، نہ ان کے لیے کوئی استثناء ہے، نہ ہی جائز ہے۔ ان سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ان پر بھی یہ احکام لاگو ہوتے ہیں، یہ بھی انسان ہیں اور یہ بھی عبادت کے مکلف ہیں۔